بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں آپ کا خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی خدمت میں معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا حصہ پیش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پاؤں کی ٹوکر سے چشمہ ابل پڑا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ راستے میں حضرت ابو طالب کو پیاس لگی۔ اس وقت وہاں نہ پانی تھا نہ جنگل میں کہیں پانی تھا۔ حضرت ابو طالب نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری سے اتر کر زمین پر پیر مارا، فوراً زمین میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ابو طالب نے اس چشمے سے پانی پی لیا۔ فائدہ: ابو طالب کو خشک زمین سے شیریں پانی ملا، جس مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنیٰ فریضہ تھا۔ بھلا حشر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مسلمان پیاسے حشر کی پیاس کی شکایت کرتے ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے، تب کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک پیاسے کو شاد نہ فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور سیراب فرمائیں گے، 50,000 برس کی پیاس ضرور بجھائیں گے۔ درختوں کا اکٹھے ہونا۔ ایک دن سفر کے موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اے اسامہ، استنجا کرنے کے قابل کوئی پردہ کی جگہ ہے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، دور تک صحابہ کا لشکر ٹھہرا ہوا ہے اور یہاں قریب میں کوئی جگہ قابل پردہ نظر نہیں آتی۔ یہ سن کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دیکھو اے اسامہ، یہ درخت کھجور کے جو الگ الگ کھڑے نظر آتے ہیں اور یہ پتھر جو دور دور سے پڑے دکھائی دیتے ہیں، ان کو حکم دو، ان سے جا کر کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم آپس میں مل جاؤ اور پتھروں تم درختوں کے بیچ میں دیوار بنا دو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے استنجا فرمائیں گے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام لے کر درختوں پتھروں کے پاس گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی فوراً کھجوروں کے درخت آپس میں مل گئے اور درختوں کے درمیان جگہ خالی رہی تھی۔ اس میں پتھروں نے جمع ہو کر دیوار بنائی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے فارغ ہوئے تو فرمایا: اسامہ، ان سے کہو کہ وہ سب اپنی اپنی جگہ پر واپس ہو جائیں۔ یہ سن کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: پتھر، درخت سب الگ الگ ہو کر اپنی جگہ پر چلے گئے۔ فائدہ: درختوں پتھروں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم کے حکم سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صف بستہ ہو کر پردہ کی دیوار تیار کر دی۔ ہم انسان ہو کر پھر مدعی اسلام ہو کر افسوس، ہم نے دنیا میں آ کر گھاس پھوس، درختوں پتھروں کے برابر بھی خدا کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی۔ شرم کی جگہ غیرت کا مقام ہے۔ تھوڑا ہی سال خطبہ فرمایا تھا کہ اس خوش ستون سے رونے کی آوازیں، چیخیں مارنے کی صدائیں بلند ہوئیں، ہچکیاں لینا، سسکیاں بھرنا، بچے کی طرح ماں کی جدائی میں چیخیں مار کر رونا، غل مچانا شروع کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستون کے رونے سے بے چین ہو گئے، ممبر سے اتر کر اس رونے والے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جان کھو دینے والے ستون کے پاس آئے، اسے گلے لگا کر بہت تسلی دی۔ اس سے کلام کیا: اے خاموش ہو جا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ستون، تیرا کیا مطلب ہے؟ تو کیوں روتا ہے؟ ستون نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رونے کا سبب، جان دینے کا باعث محبوب دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی ہے۔ یا رسول اللہ، پہلے تو آپ مجھ سے کمر لگا کر خطبہ فرماتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور حبیب رب العالمین کے وصال سے مشرف رہا کرتا تھا، مگر اب میری کم نصیبی، محرومی قسمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر ممبر پر اجلاس فرمانے تشریف لے گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے ستون، اگر تو چاہے تو اللہ تجھے دنیا میں سرسبز کر دے، جہاں تیرے پل
اولیاء اللہ کھائیں گے؟ اس ستون نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی بات پسند کرتا ہوں جس کی بقا ہمیشہ رہے۔ میں فانی بقا کو پسند نہیں کرتا، بلکہ مجھے آخرت کی زندگی ملنی چاہیے جہاں میرے پھل اولیاء کھائیں۔ فائدہ: سبحان اللہ! کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیض تھا۔ چند مرتبہ ایک خشک لکڑی کے کمر لگا کر خطبہ فرمایا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی تاثیر سے مردہ درخت میں اعلیٰ درجہ کا عشق، اعلیٰ درجہ کا فہم، اعلیٰ درجہ کی حق شناسی، اعلیٰ درجہ کی فانی اور باقی میں تمیز پیدا ہوئی۔ جب پشت کی لکڑیوں کا اتنا فیض تھا، تب جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے سامنے بیٹھ کر فیض لیتے اور خطبہ سنتے اور زیارت کرتے تھے، وہ کس قدر آگاہ اور بارگاہ خدا ہوئے ہوں گے۔ یہ درخت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اس لیے اس نے پھلوں کا ولیوں کو، نبیوں کو کھلانا پسند کیا۔ یہ درخت بھی عاشق تھا۔ اولیاء اللہ بھی عاشق خدا ہوتے ہیں۔ سچ ہے کہ ہر چیز اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ہمیں بھی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہونا چاہیے اور ایک خوش درخت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ سنت میں ہے کہ اللہ کے نزدیک نبیوں کا ختم کرنے والا تھا اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام پورے طور پر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور حدیث میں ہے، میرے کئی نام ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں احمد ہوں اور میں ماہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کفر کو مٹا دے گا اور میں حاشر ہوں۔ تمام لوگوں کا حشر میرے قدموں تلے ہوگا اور میں عاقب ہوں جس کے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید اسلامی ویڈیو